سفر کے مہینے کے اندر کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، دو قسم کے نظریے رکھتے ہیں لوگ۔ ایک نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ گھر کی چھت کے اوپر ایک کچا برتن دیگچی کی شکل میں، جسے کنی کہتے ہیں، اس کو الٹا کر کے چھتوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ جی اگر کوئی نحوست والا پرندہ اوپر سے گزرے گا تو ہمارے گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ یہ پرندے کے نحوست سے بچنے کے لیے گھر کے اوپر اگر کوئی برتن کچا چھت پہ رکھتے ہیں، فرمایا یہ بھی عرب والی وہی پرانی جاہلیت ہے۔ ہم یہاں پہ بڑے نیک بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ عورتیں کرتی ہیں ساری عادتیں، اور ہمارے سینے پہ پاؤں رکھ کے کرتی ہیں، اور اگر کہیں نا تو آگے سے کیا جواب ملتے؟ تو نہیں پتہ ہی نہ گلنا ہے، سادہ سادہ کام ہے، سانو پتہ ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ ہندوؤں کی ساری رسومات اپنے اندر پکی کر چکی ہیں، دین سے دور دور تک ایسے لگتا ہے جیسے واسطہ نہیں۔ اور دوسرا، سفر کے مہینے میں جو عام طور پہ لوگوں میں عادت ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ کہ کچے برتنوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں سفر کے مہینے میں۔ بھئی اب نئے برتن استعمال کرنے ہیں، کہیں یہ نحوست کا سامان نہ ہو۔ 11 مہینے اندر کھاندے پیندے رہے، سفر دے مہینے جو منحوس ہو گئے اس برتن کو توڑ دیں۔ تو یہ پہلے عرب کے اندر یہ جاہلیت تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے آن تھک آ کر 23 سال محنت کی اور ان سے یہ بدعات، یہ خرافات ختم کی۔ پھر ہمارے اندر ہندوؤں نے اتنی محنت کی کہ خود تو چلے گئے، وہ بدعات خرافات مسلمانوں میں چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، یہ میں کسی مسلک مذہب کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب سفر کے مہینے میں تو میں نے آپ کو بتائیں یہ لوگ اپنے اندر جاہلیت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں، کیا جی گڈی تے نظر نہ پوے، گاڑی کے اوپر نظر نہ لگے کسی کو۔ اور کچھ اس سے بھی بڑے ماشاءاللہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں جو پیچھے جوتا باندھ لیتے ہیں گاڑی کے، کیا جی گاڑی قیمتی ہے، گاڑی کے اوپر کسی کی نظر پڑ گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ اب میرا نظریہ بھی سنیں آپ، جواب آپ نے دینا ہے، سوال میں نے کرنا ہے آپ سے۔ آپ مجھے بتائیں انسان کی جان قیمتی ہے یا مال قیمتی ہے؟ آپ بولیں۔ جان قیمتی ہے، مال تو آتا جاتا رہتا ہے، جان ہے قیمتی ہے، چلی گئی تو دوبارہ نہیں آنی۔ اگر گاڑی کے پیچھے ایک جوتا باندھا ہوا ہے اس لیے کہ گاڑی قیمتی ہے تو جان زیادہ قیمتی ہے، گلے میں 4 جوتے ڈالنے چاہیے بندے کے، کہ اگر بندے پر نظر پڑ گئی کسی کی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی گاڑی کے پیچھے ایک جوتا باندھا ہے، بھائی قیمتی ہے، نظر نہ لگے، پھر تو اپنے گلے میں ہار ڈال جوتوں کا کہ کہیں تیرے اوپر کسی کی نظر پڑ گئی تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ وہ جاہلیت ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ۔ جو عرب کے جاہلیت لوگوں کے اندر جاہلیت عام تھی وہ آج ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی۔ عرب کے وہ لوگ جاہلیت کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا، ان کا کوئی پیشوا مقتدا نہیں تھا، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمیں تو اللہ نے امام الانبیاء عطا کیا، ہم تو خاتم الانبیاء کے امتی ہیں، ہم تو اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر گلہ غیروں سے کیا کریں جب خود مسلمان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرا محبوب پیغمبر جس چیز کے بارے میں تمہیں کہے کرو تو کرو اس کو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں کہہ دے کہ یہ غلط ہے اس سے رک جاؤ تو رک جاؤ۔ پھر کائنات کا کوئی بڑا کیوں نہ آ کے کہہ دے کہ بھائی یہ بدعت، یہ چیز ایسے کرو اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا، جب نبی نے کہہ دیا یہ غلط رسومات ہیں یہ خرافات ہیں تو پھر رک جاؤ اس سے۔ اور ایک عام، میں نے اکثر جمعے میں بھی یہ بات کی ہے، عام طور پر ایک اور چیز جو ہمارے اندر مشہور ہے، بچہ پیدا ہو گیا، ماں اس کو تیار کرتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے،
اس کو اچھے کپڑے ڈالتی ہے تو پھر کہتی آج تو میرا بیٹا لال لگ رہا ہے، لال گلاب کا پھول لگ رہا ہے. تو پھر پتہ کیا کہتی ہے، کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے، سرما اٹھایا اور ایک ٹکی یہاں پہ یا یہاں پہ لگا دیتی ہے. کیوں لگائی؟ کہ کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. تو پورا سرما منہ پہ مل چھوڑ تاکہ پورے چہرے پہ ہی نظر نہ لگے. اب یہ ٹکی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے ہندو عورتیں اپنے بچوں پر یہ ٹکیاں لگاتی تھی، وہ تو چلی گئی. ہماری بڑی بڑیوں کو یہ سبق دے گئی. آج ہماری بڑیاں کہتی ہیں اور بہو ٹکیاں لگا دے کسی کی نظر نہ پڑ جائے اس کو. تو میرے بھائی، میرا خیال نظریہ یہ ہے کہ ایک ٹکی سے کچھ نہیں بننے والا. اس کو پوری کالک کے اندر نہلانا چاہیے بچے کو، تاکہ دہاڑی لوگوں واسے اندھیرا نظر آوے، لوگوں کی نظر ہی نہ پوے. تو یہ بدعات، خرافات ہیں، یہ وہ جہلیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے آن تھک آ کر محنت کی، ایک ایک کو سمجھایا اور پھر جا کر اس کی نفی کی اور لوگوں کو دین کی طرف اجاگر کیا، اور لوگ اس بات کے اوپر ہیں. اور شروع میں نے یہ بات کی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جب ایمان، نظریہ، عقیدہ صحیح سچا ہو، پھر غلط راستے کی طرف جب تو چلے گا اللہ تیرا ہاتھ پکڑ لے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تجھے غلط راستے سے نکال کے سیدھے راستے پہ کھڑا کر دے گا کہ یہاں نہیں جانا، یہاں جانا ہے. کب؟ جب تیرا نظریہ ٹھیک ہوگا، جب تیرا ایمان ٹھیک ہوگا، جب تیرا یقین اللہ کی ذات پہ پورا ہوگا، جب تیرے عقائد، نظریات غلط ہوں گے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر تو سیدھے راستے سے جب بھٹکے گا اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ نہیں تھامے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے جہاں مرضی ہے جا، لیکن یاد رکھنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جانا تو نے جہنم میں ہے سیدھا. پھر آج میرے بھائی، میں ایک اپنی ذاتی ایک مذاکرے کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے آپس میں ایک بات کہہ رہا ہوں. جب ہم کسی کام کو کرنے لگتے ہیں، میں ایک مثال دوں، جیسے بھئی گاڑی میں لے آیا، گاڑی لینے کے بعد میں نے اس کے پیچھے کالا کپڑا باندھ دی. ایک مثال دے رہا ہوں. کالا کپڑا باندھنے کے بعد میں قرآن کو کھولوں، میں نبی کی احادیث مبارکہ کھولوں، میں شریعت مطہرہ نبی کی زندگی کو کھولوں، اور ادھر گاڑی کے پیچھے کالے کپڑے کو کھولوں اور دیکھوں کہ یہ مجھے کہاں ملتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، نبی کی زندگی میں کیا آیا کہ یہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. اگر قرآن کہہ دے کہ یہ غلط ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. تو میرے بھائی، جب ہم دین پڑھتے نہیں ہیں، جب ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر جب ہم کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر لوگ ہمیں کہیں کہ یار یہ غلط ہے، تو پھر وہ لوگ غلط لگتے ہیں. ہمیں اپنا غلط کیا ہوا کام غلط نہیں لگتا.